نعمان صدیقی اپنے کارنامے کے بعد خوش تھا۔ اسے یہی تھا کہ وہ شیرازی خاندان کو بالکل تباہ کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے، لیکن کوئی کسی کا رزق چھیننے میں قادر نہیں۔ وہ اللہ کی ذات ہے جو جسے چاہے عطا کرے، جس سے چھین لے۔ لیکن اس کی یہ خوشی خاک میں تب ملی جب ماہر دوبارہ سے سب کچھ ٹھیک کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس کا نفرت اور غصے سے برا حال ہو گیا تھا۔ تب اس نے ایک اور چال چلنے کا سوچا تھا۔ اس بار اس کا نشانہ اشال تھی، اور اس کے لیے اس نے مال کی اوپننگ سرمنی والے دن کا انتخاب کیا تھا، جب سب بزی ہوں گے اور اس کو کام کرنے میں کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ اس نے وہاں جا کر ایک بچے کو بولا تھا کہ اس آنٹی کو بولو کہ باہر آپ کو کوئی بلا رہے ہیں، آپ کو چاکلیٹ دوں گا۔ اور اشال بھی بغیر اس بات پہ غور کیے کہ سب یہاں موجود ہیں تو اسے کس نے بلانا ہے، اٹھ کے باہر چلی گئی تھی۔ باہر جا کر اس نے ادھر ادھر دیکھا لیکن اسے کوئی نظر نہ آیا، تو کندھے اچکا کر واپس جانے لگی کہ پیچھے سے نعمان صدیقی نے رومال اس کے منہ پہ رکھتے اسے بے ہوش کیا اور اسے گاڑی میں ڈالتے ایک طنزیہ نگاہ مال پہ ڈالی تھی۔ نعمان صدیقی کو یقین تھا اتنی جلدی ماہر اسے ڈھونڈ نہیں سکے گا، اس لیے اسے کال کر کے اس کے حالت سے مزے لے کر اس نے کال بند کر کے موبائل ہی سوئچ آف کر دیا تھا۔ اشال کو لیے سیدھا اپنے فلیٹ آیا تھا۔ اس کے اس فلیٹ کا اس کے ماں باپ کو بھی نہیں پتا تھا، اس لیے وہ بے فکر تھا۔ اس نے اشال کو روم میں لا کر بیڈ پہ لٹایا۔ اشال ابھی تک بے ہوش تھی۔ اسے دیکھتے نعمان صدیقی باہر چلا گیا کہ اس کے ہوش میں آنے تک شراب سے ہی کام چلا لے، کیونکہ اسے اشال کی چیخیں اور منت سماجت سن کے سکون ملنا تھا، اور اس کے لیے اس کا ہوش میں آنا ضروری تھا۔ اشال جو اندر آتے ہی ہوش میں آ چکی تھی، اس نے اپنی آنکھیں کھولی تھی۔ اس وقت اسے سمجھداری سے کام لینا تھا۔ اس کا کوئی بھی جذباتی قدم اس کی عزت اور جان کا دشمن بن سکتا تھا۔ 1 منٹ ویسے ہی لیٹے رہنے کے بعد وہ اٹھی تھی اور آگے بڑھ آہستگی سے اس نے کمرے کا دروازہ لاک کیا تھا۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد اس نے کمرے میں چاروں طرف نظر دوڑائی تھی، اسے کوئی چیز مل جائے اپنی حفاظت کے لیے۔ اس کے لیے اسے زیادہ تردد نہ کرنا پڑا تھا، کیونکہ سامنے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پہ واس پڑا ہوا تھا، جسے دیکھ کر اس کی آنکھیں چمکی تھی۔ اس نے وہ اٹھا کر بیڈ کی پائنتی کے ساتھ رکھا اور خود بیڈ پہ بیٹھ گئی اور ساتھ ہی آیت الکرسی کا ورد کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد دروازے کا ہینڈل گھومنے کی آواز آئی۔ شاید نہیں، یقیناً نعمان صدیقی تھا۔ ماہر ابھی تک آئے کیوں نہیں؟ اللہ جی پلیز انہیں جلدی بھیج دیں۔ اس نے ایک نظر کلائی میں پہنے بریسلیٹ کو دیکھتے کانپتے دل کے ساتھ کہا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہ لاک تمہیں بچا لے گا؟ یہ تمہاری غلط فہمی ہے، نعمان صدیقی نے باہر سے بے ہنگم کہکا لگاتے ہوئے کہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد کلک کی آواز کے ساتھ دروازہ کھلا تو اشال گھبراتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور دروازے پہ کھڑے نعمان صدیقی کو دیکھا تھا، جو کمینگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بیبی کوئی فائدہ نہیں ہوا لاک کا۔ اشال کو دیکھتے اس نے لڑکھڑاتے ہوئے پھر اسی لڑکھڑاتی چال سے وہ اشال کی طرف بڑھا تھا۔ اشال نے ایک نظر اسے دیکھا اور ایک نظر بیڈ کے پاس پڑے واس کو، جبکہ نعمان صدیقی کا دھیان اس کی طرف گیا ہی نہیں تھا۔ آپ آگے ماہر؟ مجھے پکا یقین تھا آپ ضرور آئیں گے، اشال نے اس کے پیچھے دیکھتے خوشی سے کہا۔ تو نعمان صدیقی حیرت کی زیادتی سے پلٹا تھا، اور یہی ایک لمحہ اشال کے لیے کافی تھا۔ اس نے واس اٹھا کر پوری قوت سے نعمان صدیقی کے سر میں مارا تھا۔ وہ چیختا ہوا دونوں ہاتھوں سے سر تھامتے نیچے بیٹھتا چلا گیا تھا۔ اشال بغیر دیر کیے باہر کی طرف بھاگی تھی اور دروازے سے چابیوں کا گچھا نکالنا نہیں بھولی تھی۔ داخلی دروازے کے پاس پہنچ کر اس سے پہلے کہ وہ لاک میں چابی لگاتی، گولی چلنے کی آواز کے ساتھ لاک ٹوٹ گیا تھا۔ اشال چیخ مار کے پیچھے ہوئی تھی۔ ماہر غصے سے گاڑی لے کر وہاں سے نکل آیا تھا اور ساتھ ہی اس نے کال کر کے اپنے آدمی کو پولیس لے کر پہنچنے کا بھی کہا تھا۔ وہ اب اس شخص کو مزید چھوٹ نہیں دینا چاہتا تھا۔ اسے لوکیشن تو مل چکی تھی اشال کی، اس سے جتنی تیز گاڑی چل سکتی تھی وہ چلا رہا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ اڑ کے پہنچ جائے اشال کے پاس۔ اس کے دماغ میں کئی وسوسے آ رہے تھے جنہیں وہ بار بار جٹلا رہا تھا۔ اپنے مطلوبہ ایڈریس پر پہنچتے گاڑی پارک کرتے وہ لفٹ کی طرف بھاگا تھا اور ساتھ ساتھ لوکیشن بھی دیکھ رہا تھا۔ ایک فلیٹ کے سامنے اس نے جا کر بریک لگائی، یہی اس کی مطلوبہ جگہ تھی۔ موبائل جیب میں رکھتے اس نے پینٹ میں ہرسا ریوالور نکالا تھا جو ہمیشہ اس کی گاڑی میں ہوتا تھا۔ گاڑی سے نکلتے وہ اٹھا چکا تھا۔ اس نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی جو کہ لاک تھا۔ ماہر نے بغیر وقت ضائع کیے لاک پہ فائر کیا تھا۔ لاک جل کے کھل گیا تھا۔ گولی چلتے ایک نسوانی چیخ بھی گونجی تھی، جسے سن کر ایک لمحے کو ماہر کی دھڑکن مدھم ہوئی تھی۔ وہ تیزی سے دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا تو ساتھ ہی اشال نے دونوں کانوں پہ دونوں ہاتھ جمائے آنکھیں میچے کھڑی تھی۔ ایشی، ماہر نے بے ساختہ اسے پکارا تھا۔ اس کی آواز پہ اشال نے جھٹ سے آنکھیں کھولتے اسے دیکھا تھا۔ 1-2 لمحہ بے یقینی میں گزرا تھا اس کا، پھر جب اسے یقین آ گیا کہ وہ واقعی سامنے ماہر کھڑا ہے تو وہ روتے ہوئے اس کے سینے سے لگی تھی۔ ماہر نے بھی سختی سے اس کے گرد اپنے بازو کا حصار کھینچا تھا۔ آپ ٹھیک ہے نا؟ تھوڑی دیر بعد ماہر نے اسے پیچھے کرتے ہاتھوں کے پیالے میں اس کا چہرہ بھرتے ہوئے پوچھا تو اشال نے اس بات میں سر ہلایا اور اسے اپنا کارنامہ بتایا تو ماہر نے فخر اور خوشی سے اسے دیکھا تھا۔ آئی ایم ریئلی پراؤڈ آف یو، اس کے ہاتھ پکڑ کر اس نے فرتے جذبات سے کہا تھا، پھر اسے ساتھ لگائے اس کمرے کی طرف بڑھا جہاں نعمان صدیقی تھا، جو بھی تھوڑا سنبھل کے باہر جانے ہی لگا تھا۔ سامنے سے آتے ماہر کو دیکھ کر اس کا رنگ اڑا تھا۔
کمرے میں آتے ہی ماہر نے اشال کو چھوڑتے 2 تھپڑ نعمان صدیقی کے منہ پر مارے تھے، جو پہلے سے زخمی تھا۔ اسے تھپڑ برداشت نہ کرتے ہوئے زمین پہ گرا تھا۔ تم نے ہمیشہ بہت اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کیے ہیں مجھے برباد کرنے کے لیے۔ اگر مرد ہوتے تو سامنے سے مقابلہ کرتے، نہ کہ پیچھے سے وار کرتے۔ ماہر نے اس کے بالوں کو پکڑتے اس کا سر اونچا کیا تھا۔ تمہیں تو میں بہت پہلے سبق سکھانا چاہتا تھا، لیکن میری مصروفیت کی وجہ سے بچ گئے۔ لیکن اب نہیں، کیونکہ بہت لڑکیوں کی عزت خراب کی ہے تم نے۔ ان سب کا بدلہ بھی اب تم سے میں لوں گا۔ پولیس موبائل کی آواز سنتے ہی ماہر نے سرد آواز میں کہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد پولیس اسی فلیٹ میں موجود تھی۔ ماہر نے اسے ان کے حوالے کیا تھا۔ کوشش کرنا کہ یہ کسی انکاؤنٹر میں مارا جائے تاکہ کسی کی جان اور عزت کو نقصان نہ پہنچا سکے، اس نے انسپکٹر سے کہا تھا جو اس کے جاننے والا تھا۔ اس کی بات پہ اس نے سر ہلایا اور نعمان صدیقی کو لیتے وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جاتے ماہر بھی اشال کو لیے گھر کی طرف روانہ ہوا اور ساتھ ہی موبائل کی طرف بھی متوجہ ہوا جو نہ جانے کب سے بج رہا تھا۔ وہ گھر پہنچے تو سب اس کے انتظار میں ہی بیٹھے تھے۔ ماہر کے نکلتے سب نے اشال کو سب جگہ دیکھا، لیکن وہ بھی نہیں مل رہی تھی۔ سب نے ماہر کو کالز بھی کی، لیکن اس نے پک نہیں کی تھی۔ بس ہارون کو یہ میسج کر دیا کہ اشال اس کے ساتھ ہے، وہ سب گھر چلے جائیں۔ وہاں سے آنے کے بعد وہ ان کے انتظار میں آدھے ہو گئے تھے اور وہ تھے کہ آنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ الطاف صاحب کا پارا ہائی ہو چکا تھا۔ انہیں آتے دیکھ کر وہ غصے سے اٹھے تھے، لیکن اشال کے روئے روئے چہرے کو دیکھ کر ان سمیت سب چونکے تھے۔ اشال بچے کیا ہوا، تم روئی ہو؟ اشال کو اپنے ساتھ لگاتے انہوں نے پریشانی سے پوچھا تو اشال ایک دفعہ پھر رو دی تھی۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ بچ گئی ہے۔ اللہ نے اس کی عزت اور جان بچا لی تھی۔ اشال بچے بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے؟ اس نالائق نے تو کچھ نہیں کہا، اس سے پوچھتے انہوں نے ماہر کو گھورا، جبکہ تینوں لڑکے انہیں دیکھ کر رہ گئے تھے، جو تقریب میں تو اس کے وارے نہیں آرے ہو رہے تھے اور اب پھر سے اسے نالائق کہہ رہے تھے۔ اشال کے بجائے ماہر نے انہیں مختصر کر کے ساری حقیقت بتائی تو سب ایک لمحے کے لیے اپنی اپنی جگہ فریز ہوئے تھے۔ دل تو کر رہا ہے اس نعمان صدیقی کو زمین میں گاڑ دو، ہارون نے غصے سے کہا تھا۔ بس سکون میں رہو، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جس نے ہماری بیٹی کی حفاظت کی، الطاف صاحب نے اپنے ساتھ لگی اشال کا سر چومتے کہا تو سب نے ان کی بات سے اتفاق کیا تھا۔ بابا، اس ٹینشن والے ماحول کو بدلنے کے لیے کیوں نہ کوئی فنکشن کریں؟ ماہر نے لائبہ کو ایک نظر دیکھتے کہا تو سب نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ کیوں نہ ہم تینوں کی بھی شادی کر دیں آپ، اشیا پہ بھی بزی ہو کر اس ٹریجڈی کو بھول جائیں گی۔ ماہر کہہ کر 2 قدم پیچھے ہٹا تھا کیونکہ کوئی بھروسہ نہیں تھا شادی کے لڈو کی جگہ الطاف صاحب کا جوتا پڑ جاتا سب کے سامنے۔ تو تم لوگ رخصتی چاہتے ہو، لیکن تم تینوں کرتے کیا ہو سوائے مفتہ توڑنے کے؟ الطاف صاحب نے تینوں کو دیکھتے طنز کیا تھا۔ بڑے بابا، ہم بھی اس ماہر کے ساتھ آفس جایا کریں گے، ہارون نے تیزی سے کہا تھا۔ صحیح، لیکن میں پہلے اپنی بیٹیوں سے پوچھ لوں۔ ان کی بات پہ تینوں کے منہ بنے تھے، یعنی ان کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں تھی۔ ہاں تو تم لوگوں کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے نا؟ الطاف صاحب نے ان تینوں سے پوچھا تو انہوں نے یہ کہہ کر کہ جیسے آپ کی مرضی بات ہی ختم کر دی تھی۔ چلو، لڑکیوں نے رضامندی دے دی ہے، اب کرتے ہیں تم لوگوں کا بھی کچھ، لیکن اس سے پہلے تم تینوں مجھے آفس جاتے نظر آؤ، انہوں نے کہا تو ان تینوں کے زور و شور سے ساری لانے پہ سب نے کہہ کر لگایا تھا۔ پھر تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد سب اٹھ کے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے۔ ماہی اور اشال بھی اپنے کمرے میں آتے بغیر چینج کیے لیٹ گئے تھے کیونکہ ان کا سارا سامان ابھی فلیٹ میں ہی پڑا ہوا تھا۔ ماہر نے گردن موڑ کر اشال کو دیکھا جو نہ جانے چھت پہ کیا دیکھ رہی تھی۔ اشال، کیا سوچ رہی ہیں؟ ماہر نے اسے اپنے اثار میں لیتے ہوئے پوچھا۔ میں سوچ رہی ہوں اگر آپ نہ آتے یا میں وہ قدم نہ اٹھاتی تو کیا ہوتا؟ اشال نے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا تھا۔ تو بھی کچھ نہ ہوتا کیونکہ اللہ آپ کے ساتھ تھا، مجھے تو وہاں پہنچ کر کچھ کرنا ہی نہیں پڑا، آپ سب کچھ کر چکی تھی اور جانتی ہیں یہ سب کرنے کی طاقت اللہ نے دی آپ کو، اس لیے زیادہ مت سوچیں، بس اس ذات کا شکر ادا کریں جس نے آپ کو محفوظ رکھا۔ ماہر کی بات پہ اشال نے سر ہلا کر آنکھیں موند لی تھی۔ ویسے اشال اگر آپ چاہیں تو آپ دوبارہ سے مجھے تم کہہ سکتی ہیں، اس کا دھیان بٹانے کے لیے ماہر نے شرارت سے کہا تھا۔ نہیں، اب آپ کہنے کی عادت پڑ چکی ہے اس لیے یہی ٹھیک ہے، اشال نے آنکھیں کھول کر مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ اشال، ایک بات پوچھوں؟ ماہر نے اسے دیکھتے سنجیدگی سے پوچھا تو اشال نے سر ہلایا تھا۔ کیا آپ کو ابھی تک مجھ سے محبت نہیں ہوئی؟ اشال جو اس کی شرٹ کے بٹنز کے ساتھ کھیل رہی تھی ایک دم رکی تھی اور نظریں اٹھا کر ماہر کو دیکھا جو اسے دیکھ رہا تھا۔ میں نے ہمیشہ آپ کو ایک دوست اور چھوٹا بھائی سمجھا تھا جو عموماً ہر کزنز ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، لیکن جب آپ نے کہا کہ آپ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں مجھے شوق لگا تھا اور میرا ہاتھ بھی اٹھ گیا تھا۔ وہ اس کی شرٹ پہ نظریں جمائے بول رہی تھی اور ماہر خاموشی سے اسے سن رہا تھا۔ پھر جو رشتہ آیا ہوا تھا اس کے لیے میں نے بابا کو ہاں کہہ دی اور اس کے بعد آپ نے مجھ سے بات کرنا بند کر دی۔ مجھے بہت دکھ ہوتا تھا کہ میں نے اپنا ایک دوست کھو دیا۔ پھر اس دن جب آپ سب سے کہہ رہے تھے آپ میرا روگ لے کر تو نہیں بیٹھ سکتے، تب مجھے حیرت ہوئی تھی شدید اور مجھے یقین نہیں آ رہا تھا یہ میرا دوست ہے۔ پھر جب شادی والے دن بارات نہیں آئی کہ دولہا غائب ہے، مجھے تب ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ سب کے پیچھے آپ کا ہاتھ ہے۔
आखिरी बात कहते उसने एक नज़र माहिर को देखा और फिर नज़रें झुका ली। फिर शादी के बाद आहिस्ता आहिस्ता मेरे एहसासात बदलने लगे। शायद निकाह के दो बोलों का असर था, लेकिन फिर उस दिन उन औरतों की बातों ने मुझे तकलीफ दी। उन्होंने मुझे सब्ज कदम कहा था, मेरी वजह से आपका कारोबार तबाह हो गया। उनका गुस्सा मैंने आप पे निकाला और गुस्से में तलाक की बात कह दी, लेकिन उसके बाद आपने उसकी कड़ी सजा दी मुझे और सबसे जुदा कर दिया मुझे। कहते कहते वो रो दी थी। मैंने सजा नहीं दी थी, बोली मलका। मैंने इसलिए आपको फ्लैट में शिफ्ट किया हुआ था कि फिर आपको कोई कुछ न कह दे और फिर आपको तकलीफ हो, क्योंकि तब रिश्तेदारों का आना जाना लगा हुआ था। और दूसरी बात, वो फ्लैट मॉल के नज़दीक था, इसलिए मैं वहाँ शिफ्ट हुआ था ताकि पूरी तरह अपने काम पे तवज्जो दे सकूँ। और मज़ीद ये कि आप हमेशा याद रखें कि दोबारा आपने ये बात मुंह से नहीं निकालनी। माहिर ने उसके आंसू साफ करते उसे तफसील बताई थी। वैसे मेरा सवाल तो वही का वही है कि आपको मुझसे मोहब्बत हुई या नहीं? माहिर ने मसनूई संजीदगी से पूछा था। नहीं, मुझे मोहब्बत नहीं हुई, मैं तो यहाँ आपके पास चक मार रही हूँ, इशाल ने गुस्से से कहा तो माहिर हंस दिया था। नहीं, मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ, माहिर ने गंभीर आवाज में कहा तो इशाल की पलकें लर्जी थी। नहीं ना, लड़कियां इजहार करते हुए अच्छी नहीं लगती, इशाल ने कांपती आवाज में कहा तो माहिर एक दफा फिर हंस दिया था। चलो मैं पूछता हूँ, आप जवाब दे देना। आई लव यू, उसकी लरजती पलकों को छूते उसने धीमे से कहा था। आई लव यू टू, इशाल जल्दी से कहते उसके सीने में मुंह छुपा गई थी। उसकी सदा पे माहिर ने हंसते हुए उसे खुद में भेजा था। दिन तेजी से गुजरते गए और आज तीनों की रुखसती प्लस रिसेप्शन था। बकौल अल्ताफ साहब, निकाह तो पहले ही हो चुका था और उस दिन भी फंक्शन ही था, इसलिए उसे बारात ही समझा जाए, और अब रुखसती प्लस वलीमा दोनों इकट्ठे ही थे। उस वक्त तीनों कपल्स स्टेज पे बैठे हुए थे और लड़कों की खुशी तो संभाले नहीं संभल रही थी, लेकिन बड़ों को लिहाज किए खुल के खुशी का इजहार नहीं कर पा रहे थे। आई तो शक्लों पे बड़ा नूर बरस रहा है। इशाल और माहिर भी स्टेज पे थे। माहिर ने तीनों लड़कों से कहा था, हाँ जी बस देख लो। हारून ने इतराते हुए कहा था, जी नहीं, जो 3 घंटे सैलून में लगाकर आए हैं उनका कमाल है। मिशाल ने कहा तो स्टेज पे मौजूद सबका कहका बेसाख्ता था सिवाय दुल्हों के। जोइया, तुम देखना, तुमसे मैं गिन गिन के बदले लूंगा, हारून ने दांत पीस कर कहा था। क्या कह रहे हो, जरा दोबारा बोलना, अल्ताफ साहब ने वहां आते उसकी बात सुनकर कहा था। वो बड़े बाबा, मैं कह रहा था, देखना मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, हारून ने तेजी से कहा। उसकी शक्ल पे उड़ती हवाइयों को देखकर सब बमुश्किल अपने कहके जब्त कर रहे थे। अच्छा, यही तुम्हारे लिए बेहतर है बरखुदार, वरना तुम जानते हो मुझे। उसे वार्निंग देकर अल्ताफ साहब वापस चले गए थे तो हारून ने कब से रुका अपना सांस बहाल किया था और बाकी सब ने कहके लगाए थे, बेचारा बच्चा, शक्ल देखो तो कैसी हो रही है। माहिर ने उसको देखते तंज किया तो हारून बस दांत पीस कर रह गया था। जो ये देखना, तुम कभी ना कभी तो तुम मानोगी, मैंने तुमसे अपने सारे बदले ले लिए हैं। उसके कान के पास झुकते हारून ने दांत पीसते हुए कहा तो मिशाल ने सर झटका था। चश्मिश, तुम जबान कहीं गिरवी तो नहीं रख खाई? माहिर ने भी बस सरगोशी की थी, वो अपना मजाक नहीं बनवाना चाहता था अभी। उसके सामने तो हारून की अच्छी खासी हुई थी। जवाब में लाइबा बोली, कुछ नहीं, बस अपने लंबे लंबे नाखूनों से इसके बाजू पे जोर से चुटकी काटी थी। माहिर ने बाजू चलाते उसे घूरा था। माहिर भाई की गुड़िया आज बहुत चुप चुप है, खैर है, जारू ने अलाया को कहा था। माहिर भा, वो उसे जवाब देने के बजाय माहिर को आवाज देने लगी तो जारून ने जल्दी से उसके मुंह पे हाथ रखा था। जितनी उराल्डी माहिर की थी, मुमकिन था कि जारून को स्टेज पे दूल्हा बनते जूते खाने पड़ जाते माहिर से, और वो ये बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता था। हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, जिसे देखो इनकी हिमायत कर रहा होता है। उसके मुंह से हाथ हटाते जारून बड़बड़ाया था, जबकि अलाया ने उसे देखते अपनी मुस्कुराहट दबाई थी, जिसे देखकर वो मजीद तपा था। चलो खड़े हो जाओ, अपने सड़े हुए मुंह लेकर एक सेल्फी लेते हैं, माहिर ने कहा तो सब उसे घूरते खड़े हो गए थे और पोजीशन सेट की थी। सबसे आगे माहिर था, उसके साथ इशाल, फिर हारून, उसके साथ मिशाल, फिर माहिर, लाइबा और आखिर में जारून और अलाया थे। माहिर ने अपना मोबाइल वाला हाथ ऊपर किया और इस हसीन पल को अपने मोबाइल में कैद किया था। 6 साल बाद। इशल बात सुने, बहुत बदतमीज हो गई हैं आप। इशाल अपनी 5 साल की बेटी के पीछे दौड़ रही थी दूध का गिलास लेकर। नो मॉम, डैड कहते हैं मॉम की बातों पे ध्यान ना दिया करो, वो तो बस एम ही बोलती रहती हैं, इशल ने कहा तो इशाल का पारा हाई हुआ था। तुम और तुम्हारे डैड, दिल करता है दोनों को कहीं फेंकाऊं, इशाल ने उसे घूरते हुए कहा था। हाँ मॉम, ये घर इशल का है, इसलिए आप उसे और उसके डैड को कहीं नहीं निकाल सकती, इशल ने कहा तो इशाल जूता उतारते उसकी तरफ बढ़ी थी, जो उसे चिढ़ाती हुई वहां से भाग गई थी, जबकि इशाल वही गिलास टेबल पे रख के बैठ गई थी। क्या हुआ, आप ऐसे क्यों बैठी हैं? वो चारों अभी ऑफिस से आए थे। आगे उसे सर हाथों में थामे बैठे देखकर माहिर ने पूछा था, वो जो आपकी आफत है, आप उसे खुद समझा लें, नहीं तो किसी दिन मुझसे बहुत बुरी तरह मार खाएगी। इशाल उसे देखते शुरू हो गई थी। कुछ नहीं होता, बच्ची है अभी, माहिर ने उसे तसल्ली दी थी। हाँ, यही कह के कर उसे बिगाड़ दें आप, इशाल ने गुस्से से कहा था। अभी वो कुछ मजीद कह, मिशाल की चीख पे सब अंदर भागे थे। क्या हुआ, हारून ने पूछा तो उसने सामने इशारा किया था, जहाँ शाहजर को सामने बिठाए इशल उसे मेकअप कर रही थी और उसकी शक्ल ऐसी बनाई हुई थी कि उसे देखकर कोई भी डर जाता।
اشال جی کیا ہو رہا ہے؟ اشال دھاڑی تھی۔ کچھ نہیں ماما، بس اپنے گڈے کو میک اپ کر رہی ہوں، اس نے اپنے کام میں مگن لاپرواہی سے کہا تھا۔ نشال بھی تو ہے نا، کتنی اچھی اور سلجھی ہوئی بچی ہے، آپ پتہ نہیں کس پہ چلی گئی ہو۔ اشال نے اس کے سامنے سے شاہزر کو اٹھاتے لائبہ اور ماہر کی بیٹی کا حوالہ دیا تھا۔ ماما میرا گڈا واپس کر دیں، اشال نے غصے سے کہا تھا۔ ہاں، تاکہ جو اس کی تھوڑی شکل نظر آ رہی ہے وہ بھی نہ آئے، اشال نے اسے گھورتے ہوئے کہا تو وہ رونے لگی۔ اس کے رونے پہ شاہزر اپنا ہاتھ اشال سے چھڑواتے اشال کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ رو نہیں، یہ میں کھڑا ہوں، کر لو جو کرنا ہے، اس کے آنسو صاف کرتے شاہزر نے سنجیدگی سے کہا تھا، جبکہ باقی سب حیرت سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ چلو جی، مجھے تو میرا داماد مل گیا ہے، ماہر نے انہیں دیکھ کر ہنستے ہوئے کہا تھا۔ اب کی بار اشال نے ماہر کو گھورا تھا۔ یہ نہیں کہ اسے منع کرو، خود فضول ہانکی جا رہے ہو، اشال نے دانت پیستے ہوئے کہا تھا۔ لو بھائی ہارون، پہلے ہم 4 رشتے ہیں، مستقبل میں شاید 5 بھی ہو سکتے ہیں، اشال کی بات کو اگنور کرتے اس نے ہارون سے کہا تھا، جس پہ اشال بس اسے تعصب سے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ ان 6 سالوں میں کافی کچھ بدل گیا تھا۔ الطاف اور الیاس صاحب آفس جانا چھوڑ چکے تھے، وہ چاروں ہی آفس سنبھال رہے تھے۔ وہ دونوں کبھی کبھی چکر لگاتے تھے۔ ماہر اور اشال کی 5 سال کی ایک بیٹی تھی، اشل ماہر شرازی، جو کہ پورے گھر کی جان تھی، اور اس کی جان اس کے گڈے میں تھی۔ ہارون اور مشال کا 4 سال کا بیٹا شاہزر شرازی تھی، جو کہ شرازی ہاؤس میں کسی پہ نہیں گیا تھا۔ ابھی سے وہ حد سے زیادہ سنجیدہ تھا، جو صرف اور صرف اشل کے لیے ہنستا تھا، اور اسے روتے ہوئے تو بالکل بھی نہیں برداشت کر سکتا تھا۔ ماہر اور لائبہ کی بھی 3 سال کی ایک بیٹی نشال ماہر شرازی تھی، جو کہ انتہائی شریف اور معصوم بچی تھی، جبکہ زارون اور علایا کے ابھی تک کوئی بیبی نہیں تھا۔ جلد ہی اس کی آمد متوقع تھی۔ اس دوران نعمان صدیقی جیل سے بھاگنے کی کوشش میں مارا جا چکا تھا۔ صدیقی صاحب نے اس کی بیل کروانے کی بہت کوشش کی تھی، ان کی ہر کوشش کو ماہر نے ضائع کر دیا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کے باپ سے کچھ نہیں ہو رہا تو کورٹ کے باہر اس نے بھاگنے کی کوشش کی، تب اسے روکنے کے لیے فائرنگ کے نتیجے میں اسے سر میں 2 گولیاں لگی اور وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا تھا۔ اس کی موت کا سن کر سب کو افسوس ہوا تھا، لیکن وہ بھی کیا کرتے، انسان کے اعمال ہی ہوتے ہیں جو ان کے سامنے آ جاتے ہیں۔ شرازی ہاؤس میں ایک دفعہ پھر ہر طرف خوشیاں چھائی ہوئی تھی۔ یہ رب کا فرمان ہے کہ بندہ اس کا شکر گزار رہتا ہے ہر حال میں تو رب پہلے سے بڑھ کر اسے نوازتا ہے، اور رب نے شرازی ہاؤس کو پہلے سے بھی بڑھ کر نوازا ہوا تھا۔